بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں عباد الرحمن۔ عائشہ نامی خاتون کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے مینار پاکستان پر، وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اس کے حوالے سے کچھ حقائق ہیں اور کچھ غلطیاں ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھنی تھی، اور کچھ سزائیں ہیں جو دینی چاہیے۔ تو بیسیکلی کچھ لوگوں کو شاید یہ باتیں اچھی نہ لگیں۔ دیکھیں، ہمارا ملک جو ہے وہ بنا تھا اسلام کا نظام لانے کے لیے۔ ہم نے آزادی اسی لیے حاصل کی تھی کہ یہاں پر ہم اسلام کا قانون لائیں گے، اسلام کا نظام لائیں گے، لیکن بدقسمتی سے وہ خواب آج تک پورا نہیں ہوا۔ نہ ہم یہاں پر کوئی شریعت کا قانون لے کر آئے ہیں، نہ ہی اسلام کے مطابق جس طریقے سے سزائیں دینی چاہیے نہ ہم وہ دیتے ہیں، نہ ہی ہم اسلام کے اصولوں کو فالو کرتے ہیں۔ ہمیں جو دین اچھا لگتا ہے ہم اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، جو دین کی چیز ہمیں اچھی نہیں لگتی ہے ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے حدیثوں کے حوالے سے بھی ہے، اسی طریقے سے قرآن کی آیت کے حوالے سے بھی ہے۔ یہ یہودیوں کا حال ہوا کرتا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا کہ جو دور ان پر گزرا ہے وہی دور ہم پر بھی ضرور آئیں گے، یعنی کہ جو دور ان پر آئے تھے۔ تو خیر، اس کی بحث نہیں ہے، اب آ جاتے ہیں اس ٹاپک پر کہ غلطی کس کی ہے۔ دیکھیں، وہ لڑکی آئی ہے جس طریقے سے مینار پاکستان میں، ٹھیک ہے، گارڈ نے ان کو روکا ہے، تو وہ گارڈ کے روکنے کے باوجود فین فالنگ کے چکر میں، فیم کے چکر میں انٹر ہوئی ہیں خاتون۔ اب جب وہ انٹر ہوئی ہیں تو انہوں نے فلائنگ کی سٹارٹ شروع کر دی ہیں، مطلب لوگوں کو دیکھ کر اب اٹریکشن حاصل کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے کچھ اور بھی ٹک ٹاکرز گزرے ہیں پہلے بھی، جو پبلک میں آتے تھے، اور پبلک میں آ کر انہیں یہ ہوتا تھا کہ اٹریکشن ملتی تھی اور وہ جلدی فیم حاصل کرتے تھے۔ تو اسی طریقے سے اس خاتون نے بھی سوچا کہ میں بھی پبلک میں آؤں گی، تو پبلک میں اسی طریقے سے فلائنگ کس کروں گی اور لوگوں کو اٹریکٹ کروں گی، لوگ میری ویڈیوز بنائیں گے، اس طریقے سے میں کیا ہو جاؤں گی، تھوڑا فیم حاصل کر لوں گی۔ تو ہوا یہ، آہستہ آہستہ یہ خاتون اندر مجمع کے اندر انٹر ہوتی رہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، ایک یہ بھی چیز آپ کو بتانی کہ اس کی سزا کیا ہونی چاہیے، ایک دینی حوالے سے اور ایک دنیاوی حوالے سے۔ دونوں سزائیں میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے جو سلیکٹ کرنا ہوگا وہ آپ خود ہی چوز کر لیجئے گا۔ تو اس سے پہلے اب یہ اس بات پر آ جاتے ہیں۔ یہ انٹر ہوئی ہیں خاتون، اور انہوں نے مجمع کے اندر آ کے فلائنگ کس کرتے ہوئے اٹریکٹ کرنا شروع کر دیا لڑکوں کو۔ اب لڑکے جو تھے وہ تھے ذرا دیہاتی علاقوں کے لوگ، ٹھیک ہے، تو وہ دیہاتی علاقوں کے لوگ بھی تھے، کچھ اس میں شہری بھی تھے، چھوٹے لڑکے بھی تھے، تربیت ان کے ماں باپ نے نہیں کی، ٹھیک ہے۔ اور کیا کہتے ہیں، جس طریقے سے یہ ٹک ٹاک اٹھا کے ہاتھ میں پھرتے ہیں یہ ایک کھلونے کے طور پر، اسے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن اور حدیث سے کتنا دور ہے، جو حقیقت بات ہے۔ تو یہ لڑکے آئے ہیں، انہوں نے اٹریکشن کے چکر میں انہوں نے آہستہ آہستہ قریب ہوتے ہوتے انہوں نے اس لڑکی کے ساتھ اس طریقے سے حرکت کی۔ کوئی ان میں غیرت مند نہیں تھا جو روک لیتا، اور غیرت مند ہوتا بھی کیسے؟ یہاں پر دین کا قانون لانے کے لیے سختی ہیں، دین کے قانون پر چلنے کے لیے سختی ہیں، ماں باپ نہیں عمل کرتے ہیں، ماں باپ خود عمل نہیں کرتے ہیں، اولاد کو روکتے ہیں۔ آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیجئے کہ کتنے ہی والدین ہوں گے جو آپ کو گھر میں قرآن پاک بھی ڈیلی پڑھاتے ہوں گے اور ڈیلی ایک حدیث بتاتے ہوں، کتنے ہی والدین ہوں گے ایسے۔ تو یہ شرم کا مقام ہے۔ دوسرے نمبر پر ایک یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ کتنے ہی ایسے والدین ہوں گے
کہ جنہوں نے قرآن پاک کا آج تک ترجمہ سنا ہوگا یا اپنی اولاد کو سنایا ہوگا یا خود اس پر عمل کرتے ہوں گے. بدقسمتی سے ترجمہ، میں تفسیر کی بات نہیں کر رہا ہوں، بہت سی چیزیں خالی ترجمہ سننے سے بھی حاصل ہو جاتی ہیں، سمجھ میں آ جاتی ہیں. اگر قرآن پاک کو تفسیر کے بغیر انسان سمجھ ہی نہیں سکتا بالکل بھی. کچھ چیزیں ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جو تفسیر پڑھنی چاہیے، لیکن اگر قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھا ہی نہیں جا سکتا تو اللہ تعالیٰ ضرور تفسیر بھی ساتھ میں بھیج دے، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو نہ سمجھ آئے بالکل. تو بات یہ نہیں ہے. تو میں ترجمے کی بات کر رہا ہوں. ترجمے میں آئی تھنک ایک دن لگتا ہوگا ٹوٹلی. تو وہ انسان پڑھنے کا وہ نہیں ہوتا، ساری زندگی اس کی لائف میں یہ دن نہیں آتا کہ وہ کم از کم قرآن پاک کا ترجمہ ہی سن لے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بولا ہے، اس میں کیا حکم دیا ہے. جو اس خالق کائنات، جو عظیم ہستی ہے جل جلالہ، انہوں نے کیا حکم دیا ہے ہمیں. تو والدین خود دور ہیں، تو ان کی تربیت اس طریقے سے تھی لڑکوں کی، انہوں نے حملہ کر دیا. اب آ جاتے ہیں اس بات پر کہ سزا کیا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ غلط طریقہ کار تھا، غلط واقعہ تھا. اب سزا کے موقع پر آ جاتے ہیں کہ سزا کیا ہونی چاہیے. دیکھیں کہ آپ سزا کس حوالے سے لینا چاہتے ہیں. پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کر لیں نا کہ سزا آپ کس حوالے سے دینا چاہتے ہیں. دنیا کے حوالے سے دینا چاہتے ہیں جو اسلام کا کیا کہتے ہیں، یعنی کہ ویسے یہ جو قانون بنا ہوا ہے ہمارا، اس کے مطابق دینا چاہتے ہیں، یا دین کے حوالے سے دینا چاہتے ہیں. تو اب بات اس پر کر لیتے ہیں. دیکھیں، اگر آپ اس بات پر آتے ہیں کہ دین کے حوالے سے سزائیں دینا چاہتے ہیں، تو جس طریقے سے ان لڑکوں نے یہ حرکت کی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے مطابق یا تو سزا یہ بنتی ہے کہ ان کو پبلک کے سامنے سب لڑکوں کو جو یعنی کہ دیکھ رہے تھے، خاص طور پہ جنہوں نے اٹیک نہیں کیا، ان لڑکوں کو، یعنی کہ جنہوں نے بچایا نہیں، پروٹیکشن نہیں دیا، ان کو جو ہے کوڑے وغیرہ لگنے چاہیے. اصولاً یہ سزا بنتی ہے ان لوگوں کی کہ ان کو یہاں پر سائڈ پر ساری پبلک کے سامنے ہر ایک کو کوڑے پڑنے چاہیے. تو یہ ان کی سزا ہونی چاہیے. اور خصوصی طور پر جنہوں نے کپڑے پھاڑے ہیں، ان کے لیے تو خاص طور پر یہ ہونا چاہیے کہ ان کو سزائے موت دے دینی چاہیے، یا الٹا لٹکا دینا چاہیے. یا اگر نہ کریں تو ان کو بھی کوڑے لگائیں، ذرا زیادہ لگائیں. اب بات یہ تو ساری ہو گئی ڈیسائیڈ، کیونکہ یہ لڑکے جو ہیں یہ شادی شدہ نہیں ہیں. اگر ان میں شادی شدہ بھی ہوتے مرد، ان کی سزا تو یہی ہونی چاہیے کہ ان کو سیدھا سیدھا لٹکا دینا چاہیے. لڑکے ہیں، چھوٹے ہیں، ٹھیک ہے، غیر شادی شدہ ہیں. اگر دوسرے الفاظ میں بھی میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن میں نے جتنا کچھ دین کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، تو جس طریقے سے انہوں نے ہاتھ ڈالا ہے، جو دیکھنے والے تھے ان کو تو کوڑے پڑنے چاہیے، جنہوں نے ہاتھ اس طریقے سے لگایا ہے ان کو تو لٹکا دینا چاہیے. اب بات آ جاتی ہے دوسرے نمبر پہ اس لڑکی کی. اب لڑکی کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ لڑکی کے ساتھ یہ ہونا چاہیے کہ اس کو بھی پھانسی کی سزا ہونی چاہیے. یا تو اس کو پھانسی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، یا پھر اس کو بھی کوڑے پڑنے چاہیے. کیونکہ اس نے ایک اسلام کے جو پیارے اصول ہیں ان کو توڑا ہے. سزا دونوں طرف کی ہوتی ہے، خالی لڑکوں کا نہیں ہے قصور. لڑکوں کو تو سزا ملے گی، اس لڑکی کا بھی بہت قصور ہے. اور اس کی جو والدہ ہے اس کو بھی خاص طور پر سزا ملنی چاہیے. ان کو بھی کوڑے پڑنے چاہیے، ان کی والدہ کو. اور جو لڑکے ہیں ان کی بھی والد والدین کو، ان کو بھی سزا ملنی چاہیے خاص طور پر، کہ انہوں نے تربیت کیوں نہیں کی اپنی اولاد کی. میں تو یہ سوچتا ہوں لڑکی کے والدین کا یہ قصور ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو اس طریقے سے باہر بھیج دیتے ہیں، بغیر نقاب کے، بغیر حجاب کے وہ باہر آ جاتی ہے پبلک سپیس میں.
اور اتنے سارے لڑکوں کے اندر فیم حاصل کرنے کے لیے جسٹ ٹک ٹاک کے لیے. کیا ہے یہ ٹک ٹاک؟ آپ آج ہی مر جائیں، وہ آپ کے 2 ملین 3 ملین 4 ملین جو بھی ہیں وہ فین فالوئنگ وہیں رہ گئی. آپ کو قبر میں کیا فائدہ ہوا اس چیز کا؟ یا آخرت میں کیا فائدہ ہوا؟ تو دیکھیں اس لڑکی کے ساتھ بھی یہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں ایک تو وہ نقاب میں نہیں آئی ہیں، نہ انہوں نے پردہ کیا تھا. اگر ہاں ایک چیز ہے، اگر وہ لڑکی آتی اس طریقے سے فلائنگ کیسز نہ کرتی، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے نقاب میں آتی فل برقعے کے اندر گاؤن کے اندر، تو میں سوچ رہا تھا پھر ان کے ساتھ جو ہوتا، کیونکہ وہ اسلام کی ایک روشن یا عظیم خاتون کے طور پر آتی، پھر ایک اسلام کے اصولوں کو اڈاپٹ کرتے ہوئے، پھر اس کے ساتھ یہ ہونا چاہیے تھا، لڑکی کے ساتھ اس کو کوئی سزا نہیں ہونی چاہیے تھی. اور اگر اس طریقے سے لڑکے کرتے اور اگر بالفرض ہے وہ فلائنگ کیسز یہ والا سین نہ کرتی، تو پھر لڑکوں کے ساتھ تو یہ ہونا چاہیے تھا، ان کو تو پھر پکی سزا ہونی چاہیے تھی، وہ بھی سزائے موت، اور ان کی لاش کو لٹکا دینا چاہیے تھا مینار پاکستان کے ساتھ، جس طرح ضیاء الحق نے کیا تھا اپنے دور میں. ایک شخص کو جس نے زنا کیا تھا اس کی لاش کو لٹکا دیا تھا 2-3 دن کے لیے. تو عبرت کے طور پر کہتے ہیں کہ اگلے 10-15 سال تک کوئی ریپ کا کیس نہیں آیا. اتنی وحشت پھیلتی ہے، یعنی کہ اسلام کے اگر ہم اصولوں کے مطابق سزائیں دیں، تو اب اگر ان لڑکوں کو لٹکا دیا جاتا، اگر وہ بہن بالکل گاؤن میں ہوتی، تو میں سوچتا کہ اگر میں ہوتا وہاں پر، میں اس کے لیے 100 دفعہ بھی شہید ہونے کو تیار ہوتا، کیونکہ وہ اسلام کی خاتون ہوتی. ورنہ جس طریقے سے آج کل کی جو لیڈیز ہیں بغیر گاؤن کے بغیر پردے کے اس طریقے سے پبلک میں نکل جاتے ہیں، ہمارا دل اس طریقے سے خوش نہیں ہوتا کہ ان کے لیے ہم اپنی یا لوگ جو ہیں اپنی جان کو خطرے میں ڈالیں. جو ہمارے اصول اسلام کے اصولوں کو فالو ہی نہیں کر رہی ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں نا، آپ خود سوچیں، جو اللہ کو راضی نہیں کر رہی ہے، جو اللہ کے اصولوں پر نہیں چل رہی ہے، جو اللہ کے سارے قانون توڑ رہی ہے لڑکی، تو کیا یہاں پہ کوئی غیرت مند ہوگا مرد؟ سوال یہ بھی اٹھتا ہے. اور اگر وہ خاتون واقعی وہاں پر ہوتی اور گاؤن میں ہوتی، اور اگر مجھے کچھ کرنا پڑتا تو میں تو سب کچھ کر دیتا. تو نہ وہ گاؤن میں تھی، اوپر سے نہ دوپٹہ تھا ان کے سر پر، اور پیچھے سے اندر سے فلائنگ کیسز کرتے ہوئے پبلک کے اندر گھس جانا اس طریقے سے. یہ کون سا قانون ہے؟ اسلام یہ ہمارا سکھاتا ہے کہ بغیر پردے کے عورت نکل جائے. یا تو فالو کرنا ہے تو پورا دین فالو کریں، یا آدھا دین پر چلنے والا کون سا کنسیپٹ ہے؟ دین کے کچھ حصے کو مان لیا، کیوں مانا ہے؟ وہ ہمیں اچھا لگتا ہے. جو نہیں مانا، کیوں نہیں مانا؟ وہ ہمیں اچھا نہیں لگتا. کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے بھیجا دنیا میں کہ میرے آدھے حکم پر چلو، آدھے حکم کو مانو اور آدھے حکم کو نہ مانو. اب بات آ جاتی ہے ذرا دنیاوی سزاؤں کی طرف. یہ تو تھی ذرا دینی سزائیں. دینی سزاؤں میں یہ میں نے آپ کو 2 کنسیپٹ رکھے ہیں. اگر وہ پردے میں آتی تو اس خاتون کے لیے تو ہم سب کچھ کرنے کو تیار تھے، ان کے لیے، اس کی پروٹیکشن کے لیے 100 دفعہ شہید کیا، 1000 دفعہ بھی ہو جاتے ہیں. اور اس طریقے سے آنا، پھر بندے کا جو ہے بچانے کو تو دل کرتا ہے، لیکن اپنی جان جوخم میں ڈالنا اس طریقے سے ہمارا نہیں دل کرتا. جو سیدھی سی بات ہے، اگر وہ اللہ کے اصولوں کو مانے گی تو ہم اس کے لیے حاضر ہیں، ہمیشہ اس کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں. جو خاتون اللہ کے اصول کو نہیں مانتی، تو ہمیں بھی ایسے یہ جو جاہل قسم کے لڑکے ہیں، جاہل قسم کے مرد ہیں، ان کے لیے اپنی جان کو کھپانا، بیچ میں گھسنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کون سے یہ اللہ کو خوش کر رہے ہیں؟ کون سے اصولوں کو بنا رہے ہیں؟ اب بات آ جاتی ہے ذرا دنیاوی سزاؤں پر. دنیاوی سزاؤں کے حوالے سے دیکھا جائے تو جس طریقے سے وہ انٹر ہوئی ہیں فلائنگ کیسز کرتے ہوئے، آج کل کے لوگوں نے فضول کے اصول بنائے ہیں. ایک لڑکی جب لوگوں کو اٹریکٹ کرے گی، خود ان کے اندر آئے گی، تو لڑکے کیا کریں گے؟ وہ بھی تو یہی حرکت کریں گے. تو اس کے تحت تو میں تو نہیں سوچتا کہ اگر دنیاوی سزاؤں میں دیکھا جائے تو
لڑکوں کی سزا بنتی ہے تو لڑکی کی سزا نہیں بنتی. کیوں بھائی؟ لڑکوں کو کس بیس پر ملے گی؟ اگر آپ نے یورپین سٹائل اپنانا ہے، یورپین کلچر کو فالو کرنا ہے، تو یورپین کلچر میں تو یہ سارا کچھ جائز ہے. وہاں نائٹ کلبز ہیں، اور کہتے ہیں تقریباً دنیا میں سب سے زیادہ کیسز جو ہوتے ہیں وہ امریکہ میں ہی ہوتے ہیں، ریپ کے کیسز. جو انسانی حقوق کا علمبردار بنا ہوا ہے، خواتین کے ساتھ سب سے زیادہ کیسز ریپ کے وہیں پر ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے دیکھا جائے پھر تو خاتون کی ذرا کم سزا ہوتی، ان مردوں کی ذرا زیادہ سزا ہوتی. یہی ہونا تھا. اور خاص طور پہ جنہوں نے ذرا کیا تھا، ہار ڈالا تھا، تو ان کو جیل کے اندر کر دیتے. اگر یورپ میں ہوتے 1-2 دن بعد وہ واپس چھوٹ جاتے. اور خاتون جو ہیں وہ بھی، ان کا کیا، ان کو تو انہوں نے ویسے چھوڑ دینا تھا، ان کو کچھ کہنا ہی نہیں تھا. دیکھیں اگر اسلام پر چلنا ہے تو اسلام کے اصولوں کو بھی فالو کرنا ہے. خالی ایک طرف کی سزائیں دے کر خالی مرد کو گندا کہنا، اسی مرد کو آپ اپنا بھائی بہن یعنی کہ بھائی وغیرہ، باپ وغیرہ اور شوہر وغیرہ بناتی ہیں آپ. پھر آپ انہی پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہاں کے مرد اچھے نہیں ہیں. تو آپ اپنے اندر اور اپنے گریبان میں جھانکیں ذرا. عورتوں کو چاہیے کہ آپ کس طریقے سے فالو کر رہی ہیں. اگر آپ اسلام کے اصولوں پر چلیں گی تو ہمارا بھی دل کرے گا آپ کے لیے جان دینے کو، اندر انٹر ہونے کو. اور کوئی بھی غیرت مند ہوتا اس ٹائم نا، اگر کوئی طالبان ہوتا نا، وہ بھلا کیا کرتا ہے ان لڑکوں کے ساتھ؟ 4-5 لڑکوں کو اڑا دیتا، یقین مانے، اور سارے کے سارے پیچھے بھاگ جاتے. تو ایسے دور میں طالبان بہت یاد آتے ہیں کہ کوئی طالبان ایک آدھا وہاں پر کھڑا ہو جاتا تو وہی کم از کم بچا لیتا. تو دین پر چلیں، دین کے اصولوں کے مطابق چلیں، تو ہمارا بھی دل کرے گا ہم آپ کو اچھے طریقے سے ویل پروٹیکٹ کریں. اس طریقے سے ہمارا پروٹیکشن کیا، ہم تو سوچیں گے وہاں سے کھسک جائیں، ایسے گند میں گھسنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو میری باتوں کو برا نہ سمجھنا. جو انسان اللہ کے قانون کو توڑتا ہے تو جان دینے کا دل نہیں کرتا، اس کو بچانے کا ضرور دل کرتا ہے. یہ بات آپ ضرور ذہن میں رکھیے گا. جان نہیں دے سکتا اس کے لیے، اس کو بچانے کے لیے اندر مجمع میں گھس جائے یا سب کو مارنا شروع کر دے، لڑائی کرے، سر پھاڑے. اللہ کے قانون کو جو فالو کرے گا اس کے لیے ضرور کرتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا، اور دین پر اور دین کے اصولوں پر سختی سے عمل کیجیے گا، اور کوشش کیجیے گا، اور قرآن پاک اور حدیث کی تلاوت کیجیے، اور قرآن پاک کی مطلب تلاوت کیجیے، اور حدیث پر سختی سے عمل کریں، اپنی ذات پر اور اپنے گھر والوں کو بھی لائیں. اور خاص طور پر یہ والدین میں، اور خاص طور پر عورت کو جس کو اتنا باہر نکلنے کا شوق ہے، وہ اپنے جو گھر والے ہیں، یہ بچے بھی انہی کے ہی ہوتے ہیں جو اس طریقے کی حرکت کرتے ہیں. ان کی تربیت پر توجہ دینا شروع کر دیں یہ عورتیں، بجائے کہ مردوں پہ تنقید کرنا. تبھی تو یہاں پر محمود غزنوی، صلاح الدین ایوبی یا صحابہ جیسے اولادیں، یا کوئی بھی عظیم شخصیت پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ عورت کو باہر نکلنے کا شوق ہو گیا. بچے کس سے تربیت حاصل کریں گے؟ تو اس بارے میں سوچیے گا ذرا، اور گھر میں رہ کر اپنے بچوں کی تربیت پر فوکس کریں، بجائے کہ باہر نکلنے کے لیے. آپ کے بچے اگر کامیاب ہوں گے، اگر کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دیں گے، تو آپ آٹومیٹکلی مہارانی کے طور پر ان کے ایز اے ہیڈ شامل ہوں گی. تو آپ ان کی مہارانی بنیں کہ ایک پورے ملک کو کنٹرول کرنے والا، اور آپ ان کی ہیڈ ہیں، بجائے کہ خود آ کر دنیا میں پبلک میں آ کر اس طریقے سے باہر نکلنا شروع کر دیں. تو اپنا خیال رکھیے گا. اوکے، اللہ حافظ.